فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ عبد المطلب انڈیا سے۔ مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے۔ فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول۔ تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے۔ لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ کچھ نہیں آپ کرتے، ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں۔ تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی۔ تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں، دکانیں بند ہوتی ہیں۔ تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ، ٹھیک ہے، دکان نہ کھولیں، کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کراچی میں، تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، دوست تو نہیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا، تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے، تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی۔ تو بہت سارے طریقے، انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں، اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے جی، یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہے ہیں ان کو۔ جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، جس حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔ تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے، ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی موضوع پر
التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے اس بارے میں. صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق. تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ. تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث. لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا. کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ اس سے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھئے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو ایسے جاندار مضامین ہے سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو. تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح حدیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں. عام طور پر صورتوں کے الگ الگ جو فضائل ہوتے ہیں نا، فلاں صورت کی یہ فضیلت، فلاں صورت کی، عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض صورتوں کی فضیلت پر جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک تہائی قرآن ایک قرآن کے برابر ہے، تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن عام طور پر جو صورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں یہ، فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں، تو عموماً اس بارے میں روایات اکثر ضعیف ہوتی ہیں. اگلی حدیث ہے 7558. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ بھی بڑے مزیدار ہیں، پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے ان الفاظ. نبی صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب. آپ کو پتہ ہے فعیل بمعنی مفعول کثرت سے آتا ہے عربی میں، تو یہاں حبیب بمعنی کیا ہے؟ محبوب. اللہ کو بہت محبوب ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں قیامت کے دن بہت بھاری ہے. دیکھو کسی عمل کو کرنے کے لیے موٹیویشن چاہیے نا. ہمیں کوئی عمل ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہیں سے موٹیویشن ملتی ہے تو ہم اس عمل کو کر لیتے ہیں. تو موٹیویشن کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو اس عمل کے کرنے کی ترغیب ملتی ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو آپ کے کہتا ہے کہ یہ عمل کر لو، اس سے تمہارا محبوب خوش ہو جائے گا، تو ایک دم ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم یہ عمل آپ لوگ کر لیں، کوئی چاہے مشکل عمل ہی کیوں نہ ہو. لیکن بھائی جس سے ہمیں محبت ہے یہ عمل کرنے سے ہمارا محبوب خوش ہو جائے گا، اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے. محبوب کو جو کام محبوب ہو اس کو کرنے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے. بعض دفعہ اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے. بھائی یہ تمہارے محبوب کو اس سے محبت تو نہیں ہے، لیکن اس کے کرنے سے تمہیں فائدے بہت حاصل ہوں گے. آپ کوئی کام کرتے ہیں جس پہ آپ کو پیسے بہت مل رہے ہوں، بڑی مشکل جابس آتی ہیں، لیکن لوگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس میں تنخواہ بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ملیں گے، مشکل جابس بھی کر لیتے ہیں لوگ. اس سے بھی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے.
اور رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ عمل مشکل بہت ہے. تو یہ رکاوٹ بھی اگر دور کر دی جائے تو پھر اس عمل سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یقیناً نہیں بنتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ہمارا محبوب اللہ ہے. تو یہ دو کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں. تو مسلمان کے لیے اس کلمے کو زبان سے بار بار دہرانے کے لیے اتنی ترغیب کافی ہے کہ ہمارے محبوب اللہ ہے، اس اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں. یہ کافی ہے. بہت سے علماء اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی عمل کو صرف اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، حالانکہ اس میں کوئی الگ سے ثواب نہیں تھا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث، کدو بنا ہوا تھا، کدو کا سالن. انس ابن مالک برتن بار بار گھما گھما کے نا اس میں کدو تلاش کر رہے تھے سالن میں. ایسا ہوتا ہے نا آج کل سالن میں جیسے بوٹیاں تلاش کی جاتی ہیں، تو حضرت انس بن مالک کیا تلاش کر رہے تھے؟ کدو. پھر فرمایا کہ مجھے اس سے اس لیے محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے، لوکی سے محبت تھی. تو صرف اس لیے وہ لوکی تلاش کر رہے ہیں سالن میں کہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو اس سے محبت. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے عام طور پر اس کی محبوب چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ کلمہ لے کر آئے حبیبتانی الی الرحمن. بھائی یہ سبحان اللہ و بحمدہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. تو بس اتنا ہی کافی ہے مسلمان کے لیے کہ ان کلمات کا کثرت سے اپنی زبان سے ورد کیا کرے. میں طلبہ سے ہٹ کر تھوڑا سا عوام سے بھی تھوڑا سا خطاب کر رہا ہوں نا. آپ کو پتہ ہے آج لوگ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ دفعہ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے بتا دیا یہ کلمہ پڑھو. روزگار نہیں مل رہا، کسی نے بتا دیا یہ والا کلمہ پڑھو. سر پہ بال نہیں اگ رہے، کسی نے بتایا بھائی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرو. ہے بھائی، لیکن مسلمان کے لیے کسی کلمے کو زبان سے دہرانے کے لیے، کسی کلمے سے محبت کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ یہ کلمات کس کو محبوب ہیں؟ اللہ. بس اس لیے سے پڑھے. آج ذکر کرنے والے بہت لوگ ہیں لیکن صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے. تو ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو اپنی ویلیو اگر اللہ کی نظر میں بڑھانا چاہتے ہیں تو صبح و شام ذکر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں کہ اللہ تجھے یہ کلمہ محبوب ہے، لہذا میں اپنی زبان سے اس کلمے کا ورد کروں. دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان. بعض دفعہ آپ کو پتا ہے اس پہ مجھے اجر بھی زیادہ ملے گا، اللہ خوش بھی ہوگا، لیکن کام مشکل بہت ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بہت اجر، اللہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، لیکن کام آسان کام ہے، بہت مشکل. تو روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر، اللہ روزے سے خوش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، کسی کے ذمے نہیں لگاؤں گا کہ فرشتوں کو بھائی جا کے اس روزے کا اجر دے دو. اتنا پسند ہے اللہ کو روزہ. لیکن آسان کام آپ لوگ کو تو مجھے لگ رہا ہے بالکل بھی اردو نہیں آتی، لیکن آسان کام نہیں ہے. اس لیے بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں. بھائی ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ خوش بھی بہت ہوتا ہے، لیکن صبح کا پراٹھا بھی چھوڑنا پڑے گا، دوپہر کی چائے بھی چھوڑنی پڑے گی، شام کے سموسے بھی چھوڑنے پڑیں گے. بہت ساری ٹینشن ہے، ثواب بھی بہت، اللہ بھی خوش، لیکن آسان کام. اٹ از ناٹ ایزی فار اس ٹو ڈو دس. کچھ یاد کیے ہوئے ہم نے بھی پرانے اسٹرکچر، اب اس میں کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے. اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار اس ٹو پرفارم روزہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اجر بھی بہت زیادہ. اچھا، نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، لیکن اللہ نے خود فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ کا خوف ہے دل کے دلوں میں. لیکن نارملی نماز پابندی سے پڑھنا آسان کام نہیں ہے. تو
تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان، کیونکہ یہ کلمات زبان سے ادا کیے جاتے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، اس لیے بہت زیادہ اللہ کو محبت اور ان کی ادائیگی زبان کے لیے بہت آسان۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جب زبان پر اتنے ہلکے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہم زبان سے یہ 2 کلمے ادا کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اتنا ہی ہلکا ویٹ ہو ان کا ترازو میں، قیامت کے دن وزن لا کے رکھا جائے تو کوئی اس کی ویلیو ہی نہ ہو، ویٹ ہی نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو قیامت کے دن اعمال کا لگے گا تو ان میں یہ کلمات بہت زیادہ وزنی ہوں گے، بہت نیچے جھکا دیں گے۔ یہ 2 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ اگر قرآن و سنت میں غور کریں گے، قرآن میں یا احادیث میں، تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کی فضیلت سب سے زیادہ ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک، اس پر جو غلط الزامات لگے ہیں ان الزامات کو اس سے بری کر دینا۔ یہ تو ان لوگوں کی فیت کو ہمیں تو زبردستی ان چیزوں میں دھکیلا گیا ہے، ڈالا گیا ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک تھوڑی ہے، اگر یہ ٹاپک ہوتا میں 4 شادیوں پہ کتاب لکھتا۔ پھر بولو بھائی، ہم تو دیکھ رہے تھے بیوہ عورتیں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، کنواری لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں، تو ان کو کیا اس ٹاپک سے کہ یزید رحمت اللہ علیہ لعنت اللہ، وہ کہنا بھائی ہمارا گھر بساؤ یار، بھاڑ میں جائے وہ، ہمیں کیا کرنا ہے اس سے۔ آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ قوم میں رشوت کس قدر پھیل رہی ہے، تبلیغی جماعت کو 100 بار سلام، کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کر دی۔ ان کا تو ٹاپک یہ نہیں ہے، نہ کربلا پہ بیان کرتے ہیں، نہ ان کو ربیع الاول کا پتہ ہے۔ کیسا شرک اور بت پرست، کتنے بڑے بڑے گلوکار فنکار ہیں، داڑیاں رکھوا دی ان کو، تہجد گزار بنا دیا۔ کتنے غیر مسلم ہیں، تبلیغ والے تو ریکارڈ بھی نہیں رکھتے۔ اگر یہ ریکارڈ رکھتے نا رجسٹر میں، لاکھوں غیر مسلم ہیں جو تبلیغ والوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں، حالانکہ کوئی شو بازی کا شوق نہیں ہے تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں رکھا ہوا۔ کارگزاری میں زیادہ اس طرح کی باتیں بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں، کام کو فوکس کرو۔ تو جو عملی زندگی والے لوگ ہیں ان کا لائف سٹائل کچھ اور ہوتا ہے، باتیں کرنے والوں کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے۔ دیکھنے میں آپ کو باتیں کرنے والے پڑھے لکھے لگیں گے، لیکن عملی زندگیاں تبدیل کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں۔ میں تو جانتا ہوں کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، کیا کیسے کیسے پتھر دلوں کو تبلیغ جماعت میں نکل کے رام ہوئے وہ چرسی جی۔ تو کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو ہم جانتے ہیں، ایسے لڑکوں کو جو قتل کیا کرتے تھے، جو شراب پیا کرتے تھے، تبلیغ میں وقت لگا کر ان کی زندگیاں چینج ہو گئی۔ اگر ان کو کسی ایسے خطیب کے محفل میں لے جا کے بٹھا دیتے کہ وہ بیان کر رہا ہے جناب اس پہ کربلا پہ بیان کر رہا ہے اور حجاج بن یوسف پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے، بنو امیہ پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے، یہ لوگ شراب چھوڑتے؟ یہ اسی میں الجھ کے رہ جاتے۔ حدیث میں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، کوئی شخصیت مقصود نہیں، عمل مقصود ہے۔ دیکھو کس قدر اسلام میں شخصیت پرستی کی نفی ہے، اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح حدیث سے، بہت ٹیکنیکل مثال ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا، جس میں کچھ 3 مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، کوئی عذر نہیں تھا ان کو، لیکن وہ جنگ میں شریک بولو نا نہیں ہو سکتے۔ بہت سے منافقین بھی پیچھے رہ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تاکہ نبی آپ پہ ناراض نہ ہو، نبی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر وہ یہ کہتے نا ہمیں کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی ہم پیچھے رہ گئے، تو انہیں پتا تھا نبی کو اس سے کیا ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو قرآن نے کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم، کہ یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان سے خوش ہو جائیں۔ فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، اگر آپ خوش ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں سے خوش نہیں ہوگا۔ اب پوائنٹ کی بات سمجھنے کی ہے، وہ نبی کو خوش کر رہے ہیں لیکن
اللہ کہہ رہا ہے میں پھر بھی خوش نہیں ہوں گا. کیوں؟ یہاں نبی کو خوش کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا, ذات نبی مقصود تھی جس میں اللہ نہیں تھا. تو اس میں بتا دیا گیا کہ نبی کو خوش کرنا بھی جب ثواب ہے, جب اس خوش کرنے کا مقصد کس کو خوش کرنا ہو, اللہ کو خوش کرنا ہو. تو اسلام میں پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. تو وہ اللہ کیا کہتا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے نہیں کہ تمہیں ہسٹری میں بہت زبردست مہارت حاصل ہو جائے, اس لیے نہیں کہ تمہیں ایک ایک بنو امیہ کا پتہ چل جائے کون کتنا خراب تھا اور کون کتنا نیک تھا, اور بنو عباس کا پتہ چل جائے, اس لیے پیدا کیا لیبلوکم, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اچھا عمل یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں, بہت اچھا عمل ہے کہ ہم نے عوام کو الجھا دیا ہے ان مسائل میں, بہت اچھا عمل ہے. عوام پہلے غلط سمجھ رہی تھی, ہم نے صحیح سمجھا دیا عوام. تو قرآن نے اس کو بھی کہا ہے کہ اچھا کی ڈیفینیشن وہ ہے جس کو کون اچھا کہے, اللہ اچھا کہتا ہے جس کو, اللہ اس کے رسول نے جس عمل کو اچھا کہا, اللہ اس کے رسول نے اس عمل کو اچھا کہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. ایک تو اسلام کے بیسک عقیدے, توحید, رسالت, فرشتوں کا وجود, یہ تو بیسک ہیں جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بیسک عقیدہ نہیں ہے اسلام میں. باقی وہ نظریہ جس کا عمل سے تعلق ہو اس کو فوکس کرنا پڑے گا. عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے الحم سے لے کے والناس تک اتنے آرڈر دیے کہ اگر آپ ان آرڈر ہی کو پورا کر لیں, میں کہتا ہوں اس سے اچھا انسان دنیا میں پھر وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. دیکھو مشرکین مکہ بھی نا اپنی چند مذہبی رسومات کو لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوگا. قرآن نے جگہ جگہ نفی کی. کیا انداز ہے قرآن کا؟ قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, تعالوا آؤ, اتلو, میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا کلام, ما حرم علیکم ربکم, میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا اپنے طور پر, اب معیار ایک تم نے بنا لیا, یہ نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے. آؤ. کتنا اچھا انداز ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو, پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو, اس کو منزل نہ مل رہی ہو, اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے, کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا, یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے. اب اس سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے, وہ ادھر کو چلنے لگا. دوسرے سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں وہ بھی صحیح بتا رہا ہے کہ ادھر کو ہے, لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا, پھر یہاں سے جا کے نا ایک گلے گنڈے والا آئے گا, وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا, پھر ایک کلفی والا ہے, ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جانا, ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا, وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے پھر ادھر اترنا, پھر یوں. بوکھلا گیا یار. دوسرا بندہ بھائی چھوڑ اس کو, تو ایسا کر, تو ایسا کر, تو یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر رش ہوگا, ادھر رش ہوگا, تو یہاں سے نکل جا کٹی پہاڑی سے, کٹی پہاڑی سے یوں نکلے گا, پھر ادھر سے بنارس ٹرن مارے گا, ادھر شیر ادھر جائے گا. روڈ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھلا ہوا ہے. پھر اب وہ شیر شاہ کیا ہوتا ہے, ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آ یار, ایسے ہی ہوتا ہے نا اسٹائل, ابے ادھر آ, زیادہ لمبی چوڑی ٹینشن میں پڑنے کی, ادھر آ, ادھر بیٹھ جا پیچھے گاڑی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. حل ہو گیا نا مسئلہ. ہاں تبلیغ والے یہی کرتے ہیں کہ ابے تو چھوڑ دے ان مناظروں میں, بحثوں میں, 3 دن لگا لے, انسان کا بچہ بن کے واپس آ جائے گا, لگا لے ہمارے ساتھ. واقعی یہ انداز بڑا بہترین ہے. وہ چھوڑ دے یار. وہ میں نے کہ اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ ابھی بھی اہل حدیث ہی ہیں لیکن وہ تبلیغ میں لگنے لگے. کہہ رہے یار میں یہ رفع الیدین, آمین بالجہر, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, پتلی کرنی ہے, پوری زندگی برباد کر دی, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اور کہہ رہے جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے. میں نے ان کا, میرے بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, وہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ کے مجھ سے ملنے. اہل حدیث سے اتنی بڑی داڑھی ان کی نا, 4 شادیوں والی کی کتاب پڑھ لی, 2007 میں پڑھی انہوں نے. مجھے تلاش کرتے کرتے پہنچے, وہ بڑے بغلگیر ہوئے, کہہ رہے یار کیا کتاب ہے یار, میری تو زندگی بدل گئی. بڑی بہت متاثر ہوئے. تو داڑھی سے مجھے اندازہ ہو گیا وہی اہل حدیث ہیں. تو میں نے کہا کیا یہ آپ کہہ رہے, میں پہلے دیوبندی تھا, نہیں پہلے میں بریلوی تھا. پہلے میں کیا تھا؟ بریلوی. تو ہم وہ 40 میں 11ویں شریف, 12ویں شریف, نظر و نیاز, سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی. کہہ رہے پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا, تو کہنے لگے میں دیوبندی بن گیا. کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں بڑی ملامت ہوئی, خاندان ظاہر ہے ملامت کرتا ہے. تو جب میں دیوبندی بنا تو پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا, انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الیدین والی. میں نے کہا دیوبندی تو یہ کرتے ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا, انہوں نے کوئی 2-4 مولوی مل جائیں گے, ان سے پوچھا ہوگا, ان کے پوچھا. ہر آدمی کو ہر چیز معلوم تھوڑی تھی, پینوڈال کی تحقیقات ہر آدمی کے پاس ہر وقت تھوڑی, ہر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو وہ کہہ رہے میں پھر اہل حدیث بن گیا. کہہ رہے جب میں اہل حدیث بنا تو ایک دن جماعت المسلمین والوں کا کہیں
کہیں مجھے لٹریچر ملا کہ ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے، یہ حنفی، شافی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تو فرقے بنائے ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے نام کیا رکھا ہے؟ مسلم۔ آئیے جماعت المسلمین میں جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی فرقہ ہے، کہہ رہے ہم جماعت المسلمین نکل لیے۔ اب آسان نہیں ہوتا مسلک چھوڑنا، ملامتیں، کہہ رہے نہیں ہمیں تو حق کی تلاش تھی، ہم کہاں نکل لیے؟ جماعت المسلمین۔ کہہ رہے جماعت المسلمین کے اب شکر ہے اس کے بعد کوئی لیٹسٹ فرقہ وجود میں آیا نہیں تھا اس سے اوپر کا، لیکن اب جماعت المسلمین بھی پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گئی ہے، ورنہ وہ ساری زندگی پارٹ 1 پارٹ 2 کے مناظرے کراتے رہتے کہ ان میں پارٹ 1 صحیح ہے یا پارٹ 2 صحیح ہے۔ اب تو جماعت المسلمین کا مسئلہ ایسا حل ہوا نا جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 آیا، جماعت المسلمین کا زور بھی ختم ہو گیا، ورنہ ہم یہاں محلے میں ایک درد سر بنے ہوئی تھی جماعت المسلمین۔ ہر تھوڑے دن میں کوئی لڑکا لٹریچر لے کے آ رہا ہوتا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم شادیوں پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار بیوہ عورتوں کو سہارا دو اور جناب طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دو، اور ادھر تو علماء کی صلاحیت ہے جب ان چیزوں میں لگیں گی تو معاشرے میں وہ مثبت کام کس ٹائم پہ کریں گے بیٹھ کے۔ تو وہ جناب جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 وجود میں آئی ہے نا، اب مسئلہ ہی حل۔ جب بھی کوئی جماعت المسلمین والا کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا جماعت المسلمین اور اس کے امام کو یعنی لازم پکڑو، تو ہم کہیں گے پارٹ 1 کے بارے میں فرمایا یا پارٹ 2 کے بارے میں؟ پہلے یہ فیصلہ کر لو، پھر ہم حدیث میں دکھاؤ پارٹ 1 ہے یا پارٹ 2 ہے۔ تو اب وہ سنا پارٹ 3 بھی ہو گیا، واللہ عالم۔ ہر نیا فرقہ بنتا ہے یہ کہہ کے کہ میں سارے فرقوں کو ختم کر رہا ہوں، مگر وہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ کے خود 20 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ پھر جماعت المسلمین میں چلے گئے۔ اب جماعت المسلمین کا اس وقت پارٹ 2 نہیں تھا، تو وہ جماعت المسلمین میں گئے تو ان کو وہاں بڑا اچھا لگا، بھائی ہر بات قرآن کی، ہر بات حدیث کی، لیبل تو سب نے بڑے اچھے اچھے خوبصورت لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو بڑے اچھے کہتے ہیں ہوتے ہوتے میں صوبہ سندھ کا امیر بن گیا، کیونکہ پیسے والے بھی ہیں یہ، تو پیسہ بھی بہت دیا، بہت جماعت المسلمین پہ انہوں نے نچھاور کیا۔ جماعت المسلمین کو ترقی دینے میں ان کا بہت بڑا کردار۔ میں نام اس لیے بتاؤں گا کہ ان کی طرف سے پابندی ہے جماعت المسلمین، پھر ان کے تنگ نہ کرنا شروع کر دیں ان کو، کیا بھائی تو نے جماعت المسلمین چھوڑ دی، ہمارے راز کیوں فاش کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں مجھے پھر ایک دن اندازہ ہوا، کیونکہ حق کے متلاشی تھی، مجھے اندازہ ہوا کہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کی اتنی تقلید نہیں کرتے جتنے یہ جماعت المسلمین والے اپنی امیر کی مقلد ہیں۔ یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، مگر جتنے بڑے مقلد یہ لوگ ہیں، اتنا بڑا مقلد مجتہدین کی ایسی تقلید نہیں ہو رہی ہے۔ کہہ رہے پھر میں سوال پوچھتا تھا، مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا، تو میں پھر کنفیوز ہونا شروع ہو گیا، یار تم تو باپ بنائے ہوئے تم نے اپنے امیر کو۔ کہہ رہے اب کہاں جائے بھائی، یہ تو شکر ہے مرتد نہیں ہوئے۔ میں نے ایسے لوگوں کے واقعات سنے جو تنگ آ کے بالآخر مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا انہوں نے۔ کہہ رہے ایک دن میں کیا تبلیغی جماعت کہیں فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی تھی تو میں جا کے بیٹھ گیا، مجھے انہوں نے پاؤں دبانا شروع کر دیے کہ سہروزے میں چلو۔ کہہ رہے پہلے تو میں نے سوچا ابھی رفع الیدین کا مسئلہ چھڑیں گے نا، اب یہ آمین کی بات کریں گے۔ کہہ رہے میں نے ٹانگیں چوڑی کر کے نا یوں کر کے پوری نماز پڑھی ایسے کہ مجھے کوئی چھیڑے، کسی نے نہیں چھیڑا۔ تو حضرت گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، تو اس وقت وہ جن اس کے اوپر آیا ہوا تھا۔ اب جن جب آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت پہ حملہ کرنے لگا ہوا، تو جنات سے جو ڈرتا ہے نا وہ گیا کام سے، یہ ذہن میں رکھو۔ حضرت نے آگے بڑھ کے نا وہ ہوا میں اچھل رہا تھا کمبخت، اصل میں تو طالب علم تھا لیکن اس پہ جن چڑھا ہوا تھا نا، تو وہ ہوا میں اچھل رہا ہے۔ تو حضرت کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ لمبا، لدھیانہ کے پنجاب سے تعلق تھا حضرت کا، ہوتا ہے نا پنجاب کے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمیندار ہوتے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں، تو حضرت کی ہائٹ بھی اچھی تھی تو ہاتھ بھی لمبا۔ تو جیسے ہی وہ اچھل کے قریب آیا، حضرت نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، اس کی اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا، اس نے کہا ہم جا رہے ہیں اس نے کہا ہم جا رہے ہیں، اور وہ حضرت کا تماچا جنات میں مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کسی پہ جن آیا، یہ واقعہ حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے تو براہ راست سنا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کسی پہ جن آیا، اس نے حضرت کو فون کیا تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ حضرت جب پہنچے تو بندہ بالکل ٹھیک تھا۔ اہل خانہ نے بتایا کہ جنات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، مفتی صاحب آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ روب بٹھاؤ روب۔ واقعہ آئی گئے تو اپنا بھی سنا دو۔ کسی پہ جن آیا ہوا تھا ہمارے کسی ریلیٹو پہ، میں تو یہ عاملوں کو مانتا نہیں ہوں اور نہ ان کے پاس کسی کو لے کے جانے کا مشورہ دیتا ہوں۔ تو جن پہ آیا ہوا تھا ان کے تعویذ گنڈے تو نکلوا کے ہم نے سارے پھینکوا دیے، ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہے وہ، لیکن وہ سچی مچی کا جن تھا، ٹھیک، تو مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا یہ بات بھی ہے تقریباً 2009 یا 10 کی، اس وقت میں بہت ہی باریک تھا۔ جن لوگوں نے میرا 10 سال پرانا ماضی دیکھا ہے نا ان کو پتا ہے میں تو 2013 کے بعد تھوڑا سا جسم پہ گوشت آیا ہے، ورنہ تو کہیں گرتے تھے تو ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی تھی،
बैर हड्डी पे चोट आती थी, बहुत पतला नहीं बारीक, तो इतना बारीक था मैं, और जिस पे जिन आया वो माशाल्लाह अच्छे खासे सेहतमंद थे। तो अब ऐसा ना हो मुझे जिन्नात उतारने के लिए कॉल करना शुरू कर दे, हमारे यहाँ भी आया हुआ है आप आ जाएं, तो मैं ये काम नहीं करता। ये जो मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आप ये खुद ही कर लो, ठीक है। वो शायर है सलमान गिलानी, बड़ा अच्छा शेर है, शेर तो याद नहीं आ रहा, उसका मफहूम याद है कि एक आदमी ने फोन किया कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया है, किसी को कहा ना फोन करके कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया, घर आ। वो कह रहा है पंगा जिन ने खुद ही लिया है, खुद ही भुगतेगा, हमने थोड़ी कहा। तो मैं गया वहां पे, तो मुझे वो धमकियां दे रहा था, आवाज बदली हुई थी और धमकियां दे रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अब मैं बहुत ही बारीक था, मैंने ये अपनी आस्तीनें ऐसे करके चढ़ाई। हालांकि वैसे अगर आस्तीनें उस दिनों में चढ़ाता ना तो किसी को खौफ नहीं आता। वो कहता यार अभी तक तो मामला छुपा हुआ था, हम समझे शायद कोई मसल वसल बने हुए होंगे, तो मैंने ऐसे आस्तीनें चढ़ाई। तो मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, 2-4 दफा ऐसी धमकियां दी हैं बस। फिर आयतल कुर्सी पढ़ के जब फूंक लगाता तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर जोर से मार रहा है, जिनको ऐसे लगता था। वो भाग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनमें ये कोई मेरा कमाल नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का कमाल है। तो जिनको ज्यादा लिफ्ट बोलो नहीं कराया करें, और इनमें अक्सर केसेस फेक भी होते हैं। हमारे यहाँ नाजमाबाद में एक नौजवान पे जिन चढ़ गया था, उसने उधम मचाई हुई थी, उसके रिश्तेदार उसको लेकर आ गए हमारे उस्ताद के पास कि इस पे जिन चढ़ गया कुछ करो। उन्होंने उसको तन्हाई में लेकर गए। अच्छा वो जिन अरबी बोल रहे हैं। अब ये हैरान हो रहे हैं कि ये तो रक्षा चलाने वाला आदमी है, लड़का है, अरबी कहां से आ गई? तो सऊदी अरब से जिन आया है। ये जिन आया कहां से? अरबी जिन है। तो इन्होंने दरवाजा बंद करके उसकी लगाई है तबीयत से कुट। बोला मुझे पता है तेरे पे जिन मिन नहीं है, तू सच सच बता दे मामला क्या है। जब तबीयत से कुट थोड़ी बहुत कुट से नहीं होता, ये बड़े ड्रामेबाज होते हैं। तबीयत से लगी है ना कुट, तो उसने बोला अच्छा मारो नहीं, आपको बता रहा हूं मुझे किसी से इश्क हो गया है, मैं अपने ऊपर जिन का बहाना करके मैं कहता हूँ उसके घर लेके जाओ। जब उसके घर जाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ, तो मुझे बार बार बहाने से महबूबा के घर लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कम्बा तू अरबी कैसे बोल रहा है? कह रहे फजाइल अमाल की जो अरबी इबारतें हैं वो रट के याद की है मैंने। ठीक, फजाइल अमाल से जो अरबी इबारतें हैं ना वो रट्टा लगा लगा के याद की है, और कुछ अरबी वरबी नहीं आता। हाँ, तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो तमाशा मशहूर था। तो हजरत ने इन कुछ लोगों को इनके जिम्मे लगाया कि उठे। जब नहीं उठे ना वो, तो हजरत ने उनको बताया कि इनसे कहो कि मैं आ रहा हूँ और फिर मैं वही तमाचा लगाऊंगा जो उधर लगाया था। तो हजरत फरमाते हैं जैसे ही मैं गया ना एकदम तमीज से उठ के बैठे हुए। अब वो कहाँ गई वो कि मुझसे उठा ही नहीं जाता, मैं हो ही नहीं सकता, मैं कैसे उठूंगा, मैं ये कैसे होऊंगा। तो या तो अपने ऊपर कोई तमाचा लगाने के लिए बंदा रखो, वो उठाएगा आपको, और अगर कोई तमाचा लगाने वाला नहीं है मेरे भाई तो फिर अपने खुद ही तमाचे लगाया करो, सजा दिया करो अपने आप को। जिस दिन फजर की जमात निकल गई नाश्ता गोल, नाश्ता नहीं करेंगे। हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि जिस खुदा ने तुम्हें सुबह अपने सामने हाजिरी का हुक्म दिया, सारा दिन खिलाता है पिलाता है, सुबह कह रहा है मेरे सामने आ जाओ, तो तुम्हारे मुंह से निवाला उतरता कैसे है जिस दिन फजर छोड़ देते हो? उसके पेड़े तो खा रहे हो जो वो दे रहे हैं तुम्हें। सुबह का नाश्ता वो करे जो फजर की नमाज पढ़े। अल्लाह हमने तेरी इबादत की है, अब हम इसके लायक है कि तेरे रिज़्क़ से हम फायदा उठाएं, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। मुफ्ती साहब, कौरी साहब जो बच्चों को मारते हैं उसके खिलाफ आप भी और बहुत से हजरात आवाज उठाते हैं और बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन कारियों को मिलने वाली सहूलतों पर कोई नहीं बोलता, उनकी तनख्वाह पर कोई नहीं बोलता। कारियों को अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए, बहुत टाइम खर्च करते हैं। बच्चों को पढ़ाना, खुदा की कसम 8-10 बच्चे हो ना शरारती हो, संभालना बहुत मुश्किल काम है उनको। मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, मैंने 50-60 बच्चे इकट्ठे पढ़ाए हैं बड़े हंस खेल के, लेकिन कुछ कारियों का अपना भी शायद दिमाग आउट होता है वल्लाह आलम। बच्चों को बड़े मजे से यानी मोहब्बत से लतीफे सुना सुना के पढ़ा लो तो पढ़ लेंगे। आप बिला वजह चंगेज खान बन के पढ़ाओगे तो वो फिर एंजॉय नहीं करते, वो फिर परेशान होते हैं। लेकिन बहरहाल कारियों की मेहनत बहुत ज्यादा होती है, इनकी तनख्वाहें बहुत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और कैमरे लगे हुए हों कि मारना तो दूर की बात, बच्चों को हाथ लगाने की भी इजाजत। बोलो मारने का लफ्ज बहुत आगे का है, आपने बहुत गलत बात कर दी है। मैं मारने के खिलाफ नहीं हूं, हाथ लगाने के खिलाफ हूं। ये दौर फसाद का दौर है, इसमें किसी पे एतमाद नहीं किया जा सकता। कल हमारे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल ठीक की, कि आजकल बच्चियों से ज्यादा ना बच्चे गैर महफूज हैं। बच्चे गैर महफूज हैं। 7-8 साल के बच्चों को कजनों के साथ भी सोने मत दो, किसी के साथ सोने मत दो, घर में सोए अपने भाई बहनों के साथ बस। बाहर किसी पे भी एतमाद मत करो। मैं नहीं कह रहा बदगुमान हो के कजन बुरा है, नहीं होगा भाई बुरा, लेकिन 100 में 1 बुरा होता है, उसके चेहरे पे लिखा हुआ नहीं होता। ये जो बच्चों वाली बीमारी है ना, ये इतनी गलीज गंदी चिमटती है ना, ये
یہ چھوٹتی نہیں ہے اتنے آرام سے, کیونکہ اس نے غلط کام کر کے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے پاس آئے ہیں کچھ لڑکے جو گے بن چکے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم تو بیزار آ گئے ہیں, ہمیں عورت میں رغبت نہیں ہے. میں کہ ہوا کیا تھا, ہسٹری جب تلاش کرو نا تو کسی کزن کے ساتھ کسی شادی میں سو رہے تھے, اس کزن نے گڑبڑ کی, اس سے ان کو کیا پڑ گئی عادت. اور اللہ معاف فرمائے بعض اب چاچا ماما تک بھی انوالو ہو جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے ایسے چاچے مامے, ہمارے سوسائٹی میں نہیں ہوتے, زیادہ میجورٹی اچھی ہی ہے, کوئی بدگمان نہ ہو کسی سے. میں صرف احتیاط کی بات کر رہا ہوں. مسجد میں آتے ہو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آؤ, ساتھ لے کے جاؤ. تو یہ بہت بڑی بیماری ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہے. تو بچیوں سے زیادہ حفاظت کس کی کرنی پڑ رہی ہے, بچوں کی. اور فیس بک پہ لازمی نظر رکھو, بچوں کو فیس بک پہ بھی گئے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے, وہ پھر بچوں کو وہاں آئی ڈی بنا کے وہاں خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو قاری ہو, مفتی ہو, حضرت جی ہو, یا کوئی اسکول ٹیچر ہو, پروفیسر ہو, لیکچرار ہو, رکشے والا ہو, ٹیکسی والا ہو, کوئی بھی ہو, ہاتھ لگانے کی اجازت بولو نہیں. صرف ٹوپی رکھی جی ذرا بچہ, صرف ٹوپی, بس اتنا پیار کرنا کیا ہے کافی ہے. یہاں سے یہ نگرانی کیا کرو, قاری مانیں گے نہیں اتنی جلدی. بولو ہاتھ لگانے کی عادت. ہمارے یہاں بھی قاری صبح آتے ہیں, کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں, میں ان کو بتایا, حالانکہ بہت نیک قاری ہے, میں خصوصاتی طور پہ جانتا ہوں, برا نہیں ہے, لیکن پھر بھی پہلے ہم نے بتا دیا بھائی کیمرے لگے ہوئے ہیں, پہلے ہم نے بتا دیا, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ بندہ ایک نمبر ہے, لیکن پھر بھی ہم نے پہلے کیا بتا دیا, اور احتیاط کے لیے بھائی کیمرے لگے ہوئے, ہر وقت دیکھا جا رہا ہے, آپ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے بچے کو, صحیح ہے نا. اس کو ہم نے, اب وہ کہتا ہے اچھا میں برا ہوں, نہیں قاری صاحب آپ بہت نیک ہو, ہماری پالیسی ہے کہ اس میں حاجی پاجی دیکھنا ہی نہیں ہے, بچے کو ہاتھ لگانے کی اجازت, ختم, قصہ ختم ہو. اچھا لیکن قاریوں کی تنخواہیں بھی دو, اچھی تنخواہ دو قاریوں. قرآن پڑھا رہا ہے یار تمہارے بچے کو, انگلش پڑھانے والے کو دے دیتے ہو اچھی تنخواہ, قرآن پڑھانے والے کو ایسے ٹرکایا ہوا ہے. میں عدیل احمد خان, میری شادی ہوئی, اب نام بیگم کا لکھا ہوا ہے یار, جو کورنگی کراچی دارالعلوم میں رہتی ہیں. گھر میں امی اور والدہ وائف کی لڑائی ہوئی, جس پر میری بیوی بچے کو لے کر چلی گئی, اور میرا 2 سال کا بچہ ہے, اسے بھی لے گئی. لڑائی اتنی ہو گئی کہ گھر آنا, گھر والوں نے بہت لمبا سوال ہے یار, یہ سوال دارالفتہ میں جمع کرایا کرو. خلاصہ ہے کہ خلا لے کے کہیں اور شادی کر لی. تو خلا پہ تو میں بولتا رہتا ہوں جی, پہلے یہ تو ہو جائے نا مکمل. خلا کو دیکھو, اللہ نے بیوی کو طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے, مرد کو. جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. تو اب خلا کے پورے ڈاکومنٹس بھیج دیں آپ, ہم پڑھ لیں گے کہ جج نے کس بات کو بنیاد بنایا ہے, گواہ اس نے پیش کیے نہیں کیے, کس ہم نے تو ایک طرفہ بات سنی ہے نا, اس کی تو بات سنی نہیں عورت کی. تو کبھی بھی ایک طرفہ بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. جو بھی خاتون ہیں انہوں نے جو خلا جس بیس پہ لیا ہے, اس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس یہاں بھجوا دیں تو ہم پڑھ کے دیکھ لیں گے. 99% تو کل عدم ہی ہوتا ہے خلا, لیکن پھر بھی بعض دفعہ ویلڈ ریزن لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور اس پہ گواہ بھی پیش کر کے ثابت بھی کیا ہوا ہوتا ہے, اور شوہر نوٹس ملنے کے باوجود کورٹ میں جا بھی نہیں رہا ہوتا. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر تو خلا وہ کل عدم نہیں ہوتا, پھر وہ تنسیخ نکاح ہوتی ہے. جی دیکھو, ضاد کا جو مخرج ہے نا وہ دالین نہیں ہے, دالین, یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. ولد دالین پڑھنا بالکل غلط ہے. اس پہ مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ موجود ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں حرمین کے علماء اور ان لوگوں کے علماء کی رائے میں اختلاف ہے, یہ بالکل غلط ہے. حرمین کے علماء ایسے ہی پڑھتے ہیں جو حرمین کے قاری ہیں, جس کے ہم قائل ہیں. دالین وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, آپ ان کی قرات غور سے سن لو. البتہ یہ لفظ مشکل ہے, تو مشکل قرآن کے جو الفاظ کے مخارج مشکل ہیں, اس مشکل کو فقہا نے آسان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عامی آدمی اگر وا کے مشابہ پڑھ لے, ضالین پڑھ لے, نماز ہو جائے گی, کیونکہ اسلام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ بہت پہلے فقہائی مسئلہ حل کر چکے. جب اسلام پھیلا تو بہت سے اجمیوں سے بہت سارے الفاظ نکل ہی رہے تھے, تو جو جتنے نکل جائیں اتنے کیا ہے, کافی ہے. اسی کے ساتھ بہتر ہے کسی قاری سے مشق کریں, پراپر وے میں قرآن پڑھیں. پھر بھی اگر نہیں, ایک لفظ مشکل ہے آپ کے لیے, جس کی جو زبان نہیں ہوتی اس کے لیے بعض دفعہ وہ الفاظ نکالنا مشکل ہوتے ہیں. پوری طور پر اس کی پروننسیشن اس وقت صحیح ہوتی ہے جب بچپن سے پڑھاؤ. بڑے ہو کر اب جو انگلش سیکھتے ہیں بڑے ہو کر وہ والی انگلش بول ہی نہیں سکتے جو گورے بول رہے ہیں, ناممکنات میں سے ہے. تو وہ جب ہی آئے گی وہ انگلش, جب آپ وہیں بچپن سے وہیں رہو گے, ورنہ نہیں آ سکتی. تو عربی کا بھی ایسے ہی ہے, جو قرآنک عربی ہے, بلکہ عرب جو ہے نا, عرب جو بڑے ہو کر قرآن سیکھتے ہیں وہ بھی نہیں وہ والی ہے قدیم عربی بول سکتے, ان کے لہجوں میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو جو بچپن سے سیکھتا ہے وہ صحیح پڑھ لیتا ہے, جو نہیں سیکھتا تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس مشکل کا حل فقہا نے پہلے صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے کہ ہو جائے گی نماز, جس طرح بھی پڑھ لے. حتی الامکان کوشش کرے صحیح, لیکن زیادہ وہمی نہ بنے, وہ گھنٹے لگا دیا دعادی پہ, ہو رہا ہے کبھی یوں گھوم رہا ہے, ایسے وہمی وہ پاگل میں نے بہت دیکھے ہیں.
ہمارے اس محلے میں ایک پاگل رہا کرتا تھا, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ. میرے ساتھ کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا, میرا دماغ کھا جاتا تھا وہ. اس کو الحمد کا ہاں نہیں نکلتا تھا منہ سے, الحمد یوں کر کے نکال رہا ہوتا تھا. ابے بس کر یار. وہی لطیفہ ہے نا, قاری صاحب بچے کو پڑھا رہے تھے, بچے بولو ہاں, اب قاری صاحب جیسا گلا تو بچے کا نہیں, تو اس نے کہا ہاں, کہتے حلق سے نکالو حلوہ, وہ کہہ رہے حلوہ, پھر کہہ رہے حلق سے نکالو, بچے کی ماں نے کہا حلق سے نہ نکالو, میں پکا کے کھلا دوں گی.